میں اس جگہ پر کھڑی ہوئی تھی جہاں پر مزدور وغیرہ فیکٹری کا عملہ، زیادہ تر ایسے نوجوان ہوتے تھے جو کسی دوسرے گاؤں سے شہر کمانے کے لیے آتے تھے۔ لیکن اس دن میری بریانی فروخت ہوئی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ معمولی معاوضے پر میں اچھی خاصی بریانی کی پلیٹ دے رہی تھی، اس لیے لوگوں نے دھڑا دھڑ مجھ سے بریانی خریدی اور میری ساری بریانی ختم ہو گئی۔ پہلے دن اپنی کمائی کی مجھے الگ ہی خوشی تھی۔ ان پیسوں سے میں نے گھر میں راشن لیا اور دوسرے دن کی بریانی کی تیاری کرنے لگی۔ دونوں بیٹیاں چھوٹی تھیں، اس لیے گھر سنبھالنے کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈال دی اور خود اپنا کام کرنے لگی۔ ابھی بریانی بیچتے 3-4 دن ہی گزرے تھے جب ایک دن میں درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ سایہ دار درخت تھا، میرے چہرے پر پسینہ تھا۔ تبھی میں نے دیکھا دوپہر کے وقت جب لوگ آ کر مجھ سے بریانی خرید رہے تھے تو دور ایک درخت کے نیچے 2 لوگ جن کے چہرے پر بھوک چمک رہی تھی، میلے کچیلے سے کپڑے پہنے، ملکجا سا حلیہ بنائے، وہ دونوں لوگوں کو دیکھ رہے تھے کھاتے ہوئے۔ شاید کئی دن سے بھوکے تھے، ہو سکتا تھا کہ ان کے پاس پیسے نہ ہوں۔ یہی سوچ کر میں ان کے پاس چلی آئی۔ بھائی صاحب، کیا آپ کو بریانی چاہیے؟ وہ بار بار بریانی کو دیکھتے تو آخر میں میرا دل تڑپ گیا۔ میں کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، شاید یہی میری نرم مزاجی تھی۔ میں نے دیکھا میرے پوچھنے پر ان کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر ایک آدمی کہنے لگا، بہن ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اگر میں اپنے پتیلے میں سے 2 پلیٹ بریانی نکال دوں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر میں نے انہیں بریانی نکال کر دی۔ جب انہوں نے کھائی تو میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے، آپ نے تو کمال کی بریانی بنائی ہے، اللہ آپ کے کام میں برکت دے۔ میں نے فوراً ہی آمین کہا تھا کیونکہ مجھے اس وقت دعاؤں کی بہت ضرورت تھی۔ پھر میں ان سے کہنے لگی، بھائی صاحب آپ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ بڑی بیچارگی سے کہنے لگے، ہم ایک گاؤں سے آئے ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں، یہاں کمانے آئے تھے، لیکن کئی دن تک تو ہمیں کام ہی نہ ملا، جتنے بھی پیسے تھے سب ختم ہو گئے۔ اب کبھی کبھار مزدوری مل جاتی ہے تو کبھی ہمیں خالی ہاتھ ایسے ہی بھوکے سونا پڑتا ہے۔ میرا دل تڑپ کے رہ گیا۔ میں جانتی تھی کہ بھوک کی تڑپ کیا ہوتی ہے، کیونکہ میرے بچے بھی اس حال سے گزرے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ بریانی بیچ کر میں اپنا گھر چلا رہی تھی، اگر تھوڑی سی بریانی بچ جاتی تو اسے کھا کر بچے اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ ایسے میں ان سے کہنے لگی کہ جب بھی آپ کا کام نہ لگے تو آپ مجھ سے بریانی لے لیا کریں، اس بات کی فکر نہ کرنا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں بہت خوش ہو گئے، پھر اکثر ہی میرے ٹھیلے پر آنے لگے۔ جب بھی کبھی انہیں کھانا کھانا ہوتا میں انہیں ایسے ہی کھانا دے دیا کرتی تھی۔ ایک دن انہیں فری میں کھانا دے رہی تھی جب پاس کھڑا آدمی کہنے لگا، کب تک بہن مفت خوروں کو ایسے بریانی کھلاتی رہو گی؟ خود ہاتھ پاؤں چلا کر کیوں نہیں کماتے؟ آپ جیسی مجبور عورت کے آگے مانگتے ہیں۔ تو میں اس آدمی کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، بھائی صاحب ایسا مت کہیں، کوئی اندر سے کتنا مجبور ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہم کسی کے حالات کا اندازہ نہیں کر سکتے، جو باہر سے نظر آتا ہے وہ اندر سے نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر وہ آدمی خاموش ہو گیا تھا۔ میں صبح 10 بجے گھر سے نکلتی تھی اور شام 4-5 بجے تک گھر واپس لوٹ جاتی تھی۔ خاندان والوں نے میرے ساتھ ہر رابطہ ختم کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کی بدنامی کی وجہ ہوں، میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو ان کے لیے ذلت کا باعث ہے، لیکن میں کیا کرتی، حالات نے مجھے ایسا سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ویسے تو خاندان والے مجھے غریب عورت سمجھ کر اپنی ہر تقریب میں بلا بلا کر کھانا پکواتے تھے، وہ بھی مفت میں، لیکن آج جب میں اپنا کھانا بیچ رہی تھی